یہ ویڈیو خاص طور سے شاہ رخ خان کے اوپر ہے، لیکن اور مسلمانوں کو بھی اس ویڈیو کو دیکھنا ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کو بھی یہ نالج نہ ہو، جس کی وجہ سے ایک بڑے گھاٹے بڑے خسارے میں وہ پڑتے جا رہے ہیں۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ ویڈیو کو ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح واچ تو کر رہے ہیں۔ اگر آپ پورا واچ کریں گے تو امپریشن بہت بڑی تعداد میں آگے جائے گا۔ پھر وہ لوگ جو اندھیرے میں ہیں، کفر کی تاریکیوں میں ہیں، شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں، وہ اس میں سے نکلنے والے بنیں گے صرف آپ کے واچ کرنے سے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جیسے کہ بہت بڑی تعداد شاہ رخ خان کو لے کر اپنا اس کو فیوریٹ سمجھتی ہے اور اس کو اپنا ہیرو مانتی ہے مسلمانوں کی تعداد۔ میں ہندو بھائیوں کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ ہندو بھائی بھی اگر جانکاری لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ میں کسی کے مذہب کے خلاف آج بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مذہب اسلام کے موافق بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو مسلمان والا کام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مسلمان یعنی مسلم ایمان، یعنی ہم وہ کام کر سکتے ہیں جس کام کا ہمیں حکم دیا گیا۔ شاہ رخ خان کو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی دعا بھی پڑھتے ہیں، جیسے اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں، میں نے کئی ویڈیو میں ان کے دیکھا ہے، نصر من اللہ فتح قریب، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کسی بھی کام میں کامیابی دے، اپنی مدد بھیجے، اس طرح کا اس کا معنی ہے کم و بیش۔ تو اور ان کو میں یعنی روزہ رکھنے کے بارے میں بھی ان کے منہ سے یعنی کسی ویڈیو میں دیکھا، سنا، بڑا اچھا لگا، بڑا پیارا لگا۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کبھی کبھی وہ اس طرح کی مندروں میں جا کر اور اس طرح کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور وہ بھی ایک اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہے ہیں، بھلے ہی وہ ہوں یا نہ ہوں، یہ تو میں فتویٰ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ یہ علماء کرام کا قانون ہے۔ لیکن دیکھنے میں جو ظاہر ہو رہا ہے، اگر ہم اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اگر ہم اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہم اسلام سے باہر ہو سکتے ہیں، یعنی اسلام میں پھر ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ ہم نے کسی کے سامنے سر جھکا دیا جو کہ کچھ بھی کرنے پہ قادر نہیں اسلام کے موافق، تو پتہ یہ چلا کہ ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ اسلامی رول ہے، اسلامی عقائد ہیں، اسلامی طریقہ ہے۔ اس لیے میں شاہ رخ خان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور دیگر مسلمان کو بھی، اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو مسلمان یعنی کس طریقے سے باقی رہے گا اپنے ایمان پر، اس کا نالج لینا چاہیے، اسی کے مطابق آپ کی زندگی گزرنا چاہیے۔ دیکھیں، بہت سی گناہ ہے جس سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسے آپ اگر ننگے ہو جائیں، ننگے ہو کے ناچنا شروع کر دیں تو آپ ایمان سے خارج نہیں ہوں گے۔ اگر آپ فلم بنا رہے ہیں تو فلم بنانے میں آپ ایمان سے خارج نہیں ہوں گے۔ ایسا بہت سا گناہ ہے، جیسے آپ ریلز بنا رہے ہیں، انسٹاگرام پہ گندی ریلز بنا رہے ہیں، لیکن آپ ایمان سے خارج نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک ایمان سے خارج ہونے والا کام نہیں کریں گے۔ یہ کام ایمان سے خارج ہونے والا ہے، اس میں کسی ہندو بھائی کو ناراض نہیں ہونا ہے، اور کسی مسلمان کو کمنٹ کرنے سے پہلے یہ بات سوچنی پڑے گی، میں اس فکر اس نیت سے بنایا ہوں اس ویڈیو کو۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسلمان کو جانکاری اس کی نہ ہو اور لوگوں کی اس شرم و حیا میں اس طرح کے قدم وہ اٹھا دیتے ہوں جس سے ان کا ایمان خارج ہو جاتا ہو۔ حالانکہ فتویٰ علماء کرام دیں گے، لیکن جو میں جانتا ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب آپ کو تحقیق کرنا ہے، جتنے بھی مسلمان بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کی تحقیق کریں، کیا اس طریقے کی حرکت کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، بہت زیادہ ڈر گیا میں جب اس طرح کی ویڈیو دیکھا، اس طرح کی پوسٹ میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ایک بڑا چہرہ ہے، ان کے سامنے یہ بات رکھ کر لوگوں تک عام کی جائے۔ اس میں آپ کے سپورٹ ہیلپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا وقتی اور عارضی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے اگر مچھر کا پر بتایا ہے۔ میرے دوستو، اگر ایک سونار اپنی دکان پر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میرا سونا ڈپلیکیٹ، میرا سونا ڈپلیکیٹ، تو کوئی شخص اس کی دکان پر نہیں چڑھے گا، نہیں خریدے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کے جالے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر ہم اسی میں لگے رہے، پڑے رہے اور اس میں اپنے آپ کو کھپاتے رہے اور اس طرح مشغول کر لیے کہ ہمیں خدا ہی یاد نہ رہا، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس دکاندار کی طرح جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے دنیا ڈپلیکیٹ، دنیا ڈپلیکیٹ، پھر ہماری زندگی بھی ڈپلیکیٹ ہو جائے گی۔ پھر ہماری زندگی بھی یعنی وہ اس طرف سے کہہ رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یعنی دنیا ڈپلیکیٹ ہے، آپ کو وہ کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ وہ کام نہیں تھا جو وہ کہہ رہا ہے، جو شاہ رخ خان کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے
ہو سکتا ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ایک بڑا نالج ان کو ہو جائے. کسی کا دل کب پلٹ جائے یہ کہا نہیں جا سکتا. بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں، ارے یار یہ لوگ کہاں سنیں گے. میرے بھائی نہ جانے کیسوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہے. فکر و کوشش تو ہم کر کے دیکھیں. ہم فکر و کوشش تو کرتے نہیں، ہم تو ہار مان کے بیٹھے ہیں. اکثر لوگ، میں سب کو نہیں کہہ سکتا، ہار مان کے یہ نہیں سنیں گے وہ نہیں سنیں گے. اسی فلمی دنیا سے محمد عارف یعنی پھول اور کانٹے کا ولن آپ دیکھے ہوں گے کہ ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوگی. جبکہ بہت زیادہ غصے والا شخص تھا، وہ بہت زیادہ سخت مزاج تھا. اپنا کام، اپنا جو ہے شوٹنگ وغیرہ، یعنی زیادہ فرصت اس کو نہیں رہتی تھی. اور دیکھو آج اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ کر وہ آخرت والی زندگی میں لگ گیا، اور کیسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے. اسی طریقے سے ثنا خان کی زندگی پلٹ گئی، زائرہ وسیم کی پلٹ گئی، تو کیا شاہ رخ خان کی اور عامر خان کی نہیں پلٹ سکتی؟ آپ کیوں مایوس ہو کے بیٹھے ہیں؟ میں بہت حیران ہوں. اس لیے آئیے تھوڑا سا نالج ہم لوگ لیتے ہیں کتابوں کے ذریعے، تاکہ یہ معلومات آپ تک بھی پہنچے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک بھی پہنچے. میرے دوستو، آپ ویڈیو کو چھوڑ کر شاید چلے جاتے ہیں، جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور بہت بڑا نالج مسلمان تک نہیں پہنچ پاتا. جو مسلمان محروم ہے، ناواقف ہے، اندھیرے میں ہے، ناجانکار ہے. یہ ہم سب کو مل کے یہ ذمہ داری اٹھانا ہے. ایسا نہیں کسی دو چار کا کام ہے، کسی 10-20 کا کام ہے. ہر ایمان والے کا یہ کام ہے. بتانا یہ ہے کہ کفر اور شرک کی باتوں کا بیان ہے. یہ کفر پسند کرنا، یعنی کفر کر تو نہیں رہے، آپ پسند کر رہے ہیں کفر کو. کسی دوسرے سے کفر کی باتیں کرانا، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو اسلام سے خارج کر دیں گی. بہت بڑا نالج ہے یہ. کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پریشان ہونا کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو فلانی بات حاصل ہو جاتی، اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو میں بھی یہ کام کرتا. کون سا کام؟ کفر والا کام، جو اسلام کے خلاف ہے، یعنی اسلام سے خارج کر دینے والا. اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے میں رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا کہ خدا کو بس اسی کو مارنا تھا، خدا کو بس اسی کو مارنا تھا، خدا کو ایسا نہ چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا. میرے دوستو، چند باتیں، حالانکہ بہت لمبا چیپٹر ہے، چند باتیں اس لیے کہ بہت لمبی ویڈیو لوگ نہیں دیکھتے، اور اتنی لمبی میں مجبوراً بناتا ہوں کہ یوٹیوب والے کی ایک پالیسی ہے کہ تھوڑا لمبی بناؤ تاکہ میں لوگوں تک بھیجوں، اور امپریشن آگے جائے گا تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک بات پہنچے گی. ایک لمٹ میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ فرصت نکال کر اگر ویڈیو کو پورا واچ کر دیے تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد جو کفر کے مسائل نہیں جانتی، جیسا کہ 4-6 میں بتایا. اور شاہ رخ خان کے اوپر جو میں نے ویڈیو یعنی جو پوسٹ دکھائی، اس کے متعلق اگر بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر اس عقیدے سے حرکت کر لے کہ میں جو جھک رہا ہوں، میں جو ان کے سامنے جو ہے اپنے گردن کو جھکا رہا ہوں، یہ کچھ کرنے پہ قادر ہیں، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. خدا کو ماننا اور پھر جو ہے اس طریقے سے دوسرے کو بھی خدا سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ یہ بھی ایک مچھر بنا دیں گے، یہ بھی ایک مکھی بنا دیں گے، تو اس طریقے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو میرے دوستو. السلام علیکم.